إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور وقدوتنا إلى يوم القيامة محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. معاشرت سے متعلق جو ہماری پہلی اکائی ہے گھر، اس سے ہم نے اپنی بات کو شروع کیا تھا. گھر کی بنیاد، اس کے بعد پھر انڈرسٹینڈنگ کس بلا کا نام ہے. پھر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے اولاد ظالم ہے یا مظلوم، اور اگلا جمعہ ہمارا انشاءاللہ العزیز طلاق کے آداب پر ہوگا. طلاق کے آداب بڑا عجیب سا نام ہے. تو طلاق کے آداب انشاءاللہ العزیز جب آپ پڑھیں گے سنیں گے، اس لیے کہ اللہ پاک نے سب سے زیادہ جس موضوع پہ بات کی ہے وہ گھر ہے، اور بڑی چھوٹی چھوٹی تفصیلات جو ہیں اس کی وہ اللہ پاک نے طے کی ہیں اور ہدایات دی. حالانکہ عبادات کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. بڑی موٹی موٹی باتیں عبادت کی چھوڑ دی. زکوٰۃ کا حکم دیا، نصاب کہیں نہیں بتایا. حالانکہ یہ بڑی کتنا دیں، یہ سب سے پہلی بات ہے. یعنی کوئی آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی پیسے دو، تو آپ پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ کتنے دوں بھائی؟ زکوٰۃ دو، کتنی دوں؟ کوئی نہیں بتایا. اطیعوا الرسول، جو نبی بتاتے ہیں ان کی اطاعت کرو. پھر نماز ہے، نہ اس کا طریقہ بتایا ہے، نہ اس کے اوقات تعین کے ساتھ نام لے کر جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح گنوائیں، نہ اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. حج کے بھی موٹے موٹے چند اصول بتائے ہیں، تفصیلات طے نہیں کی. لیکن گھر کے معاملے میں اللہ پاک نے بسانے کے لیے بھی بڑی چھوٹی چھوٹی تفصیلات بیان کی اور انسان کے اندر کو جا کر جھنجھوڑا ہے. یعنی انسان کے اندر جو انسانیت کا فولڈر ہے اس کو جا کے کلک کیا ہے کہ یہ تمہارے اندر کہاں ہے. میں نے تمہیں انسان بنایا تھا نا، وہ انسانیت کہاں چھوڑی تم. پھر جب طلاق دینے کی باری آئی ہے تو اس کے آداب ایسے ہیں، طریقہ کار ایسا ہے، تفصیلات ایسی ہیں کہ سچی بات ہے تمنا ہوتی ہے کہ عورت ہوتے تو طلاق ہو جاتی ان آداب کے ساتھ. یعنی اگر اس کا نام طلاق ہے تو پھر کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ان آداب کے ساتھ دی جائے تو. وہ تو انشاءاللہ العزیز وہ جب موضوع آئے گا اگلے جمعے ہم بات کریں گے. گھر جو ہے عرض کیا گیا تھا کہ
اللہ پاک بھی بسانا چاہتا ہے. گھر توڑوانے کے لیے گرانٹر کوئی نہیں بنتا، بسانے کے لیے بسانے کا حکم دیتا ہے، بسانے کا طریقہ بتاتا ہے اور بسانے پہ راضی ہوتا ہے. گھر اجاڑنا کوئی کمال اور مردانگی نہیں ہے. یہ تو 3 سال کا بچہ بھی اسے 3 نہیں آپ 30 طلاقیں لے لیں. طلاق دینا تو کوئی مردانگی نہیں، اس کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں، وہ تو بچہ بھی دے سکتا ہے. پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، وہ جاہل بھی دے سکتا ہے. امیر ہونا ضروری نہیں، وہ غریب بھی دے سکتا ہے. تو طلاق جو ہے وہ تو آخری آپشن ہے، اور آخر میں بھی بہت آخر میں جا کے گھر بسانا. کہا یہ گیا کہ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ رہو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے. وہ معروف جو سب انسانوں کے لیے معروف ہے. یعنی بیوی کیسے رکھنی ہے یہ ہر مذہب میں طے ہے، صرف اسلام میں نہیں، ہندوؤں میں بھی طے ہے کہ بیوی کس طرح سے رکھنی چاہیے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، ہو سکتا ہے تم انہیں ناپسند کرو، یا تو کوئی جسمانی عیب ایسا ہو جو تمہاری ناپسندیدگی کا سبب بنے، یا ان میں کوئی اخلاقی کمزوری ایسی ہے، ادب آداب میں کمی ہے، اس کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، وہ کہیں سے اٹھ کر آئی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ نے تربیت کرنی ہے اس کی، تا کہ وہ اس گھر میں اپنی جڑیں پکڑ لے اور پچھلے بیک گراؤنڈ سے اس کی جان چھوٹ جائے. اگر تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ تم خود بھی انسان ہو، اور انسان کوئی بھی مکمل نہیں. تمہارے اپنے اندر ڈھیر سارے عیب، اخلاقی کمزوریاں ہیں تمہارے اندر. تم اپنے آپ کو سیف الملوک سمجھ رہے ہو، ہر بندہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ، یہ قدرتاً اللہ پاک نے ہر بندے کے اندر ڈال دیا ہے. وہ جو شاعر کہتا ہے کہ بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر آدمی میں ہے خودی کا. بقدر پیمانہ تخیل، کیمرہ ہوتا نا 5 میگا پکسل، 3 میگا پکسل، 7 میگا پکسل، تو اس کیمرے کے لحاظ سے ہر بندہ اپنے آپ کو اپنا فوٹو خود کھینچتا ہے اور دیکھتا ہے، اور پھر اس کو زوم کر کے دیکھتا ہے بہت خوبصورت ہوں میں، میرے ساتھ تو زیادتی ہو گئی ہے، یہ عورت میرے ساتھ باندھ دی گئی ہے، ورنہ تو میرے مقابلے کے پاکستان میں کوئی عورت نہیں تھی، باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی. بقدر پیمانہ تخیل ذوق ہر آدمی میں ہے خودی کا، گر نہ ہو یہ فریب ہستی تو دم نکل جائے آدمی کا. یہ ایک فریب ہے جس میں ہم مسلسل پڑے ہوئے ہیں. اب بھی جب کہ ہم بوڑھے ہو گئے اور بال سفید ہو گئے، اب بھی شیشے والی بلڈنگ کے پاس سے ہم گزرتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھتے، ہاؤ ڈو آئی لک، ہے نا. تمہارے اندر بھی جسمانی عیب بھی ہیں، اخلاقیات کے عیب بھی موجود ہیں. مکمل تم نہیں ہو، جبکہ تم مکمل جوڑا چاہتے ہو تو تمہارے اندر بھی عیب ہے. اور پھر اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو، آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ پاک نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہوا. بھائی صاحب، ایک مڑی توڑی رسید ہو آپ کے پاس، ٹوکن ہو، اس مڑے توڑے ٹوکن پر آپ کی 1.5 لاکھ کی پراڈو نکل آئے تو آپ اس کو پھینک دیں گے کہ یار یہ مڑا توڑا ہے؟ اللہ پاک نے اس میں تمہیں کیا پتا کہ آئندہ تمہاری نسلوں میں کتنے حافظ رکھ دیے ہیں، کتنے ڈاکٹر رکھ دیے ہیں، کتنے قاری رکھ دیے ہیں، کتنے عالم رکھ دیے ہیں. تمہیں کیا پتا خیر کثیر اس میں رکھا ہوا. یہ جو سونا بھی ہوتا ہے نا، یہ 555 کی مور لگی ہوئی کسی غار سے نہیں نکلتا. اس میں 60%، 70%، 80% مٹی ہوتی ہے، دوسری اس کے ساتھ منرلز ہوتی ہیں، مٹی ہوتی ہے. اس کو پھر صاف کیا جاتا ہے، پھر سونا الگ کیا جاتا ہے، پھر اس کو پگھلایا جاتا ہے، بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، فتنے میں ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد وہ الگ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، لوگ اس طرح دھاتے ہیں
جس طرح سونا اور چاندی ہوتا ہے. بات کی سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ تو پیور چاندی پیور سونا کہیں نہیں ملتا، اس کے ساتھ ڈھیر ساری مٹی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس سونے کی قیمت اتنی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، مٹی الگ کرتے. تو انسان میں عیب بھی ہوں تو انسان گنوانے والی چیز نہیں ہوتی ہے، اس کے عیبوں کو دور کرنا چاہیے، ان کی درستگی کرنی چاہیے اور اپنے عیبوں کی طرف نظر کرنی چاہیے. ہم خود بھی عیب دار ہیں. تو اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو تمہاری ناپسندیدگی کوئی ایسی ٹھوس وجہ نہیں ہے کہ اس کو نکال دیا جائے گھر سے، اس لیے کہ جن وجہوں سے تم اس کو ناپسند کرتے ہو اور تمہاری امی ناپسند کرتی ہے، وہ نئی آنے والی میں وہ عیب نہیں ہوں گے تمہارے پاس یا تمہاری امی کے پاس. کوئی گارنٹی ہے؟ جو بھی آئے گی وہ عورت ہوگی، اسے شوہر چاہیے ہوگا. امی شوہر دینا نہیں چاہتی، امی بیٹا بیچنا نہیں چاہتی، حالانکہ لکھ کے دے آئیے اور آپ معاہدے سے مکر رہی. جس طرح ہمارے ساتھ F-16 کا معاہدہ ہوا تھا نا، پھر کا گندم لے لو، وہ بھی رو رو کے دی انہوں نے. امی نے معاہدہ کیا بندوں میں 1 کلمہ پڑھ کے نہیں 6 کلمے پڑھ کے، اور اب مکر رہی. اب فکر لگی ہوئی، ساری رات گش گش کرتے رہتے. تو کیا کریں گے؟ ساری رات نفل پڑھیں. وہ کسی بخیل کے یہاں کسی نے پوچھا اس سے کہ بھائی صاحب آپ میری دعوت کبھی نہیں کرتے یار. اس نے کہا جی آپ کھانا بہت تیز کھاتے ہیں. تو اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں 2 لقموں کے درمیان 2 نفل پڑھا کروں؟ کیا کریں؟ وہ جو آئے گی اسے شوہر چاہیے ہوگا. اماں جی وہ بھی آپ کا بیٹا مانگے گی، اسے گھر چاہیے ہوگا، کمرہ چاہیے ہوگا. وہ گھر میں جو ناپسندیدہ چیزیں ان پر اعتراض کرے گی، اس لیے وہ اب گھر کا فرد ہے، اسے یہ رائٹ ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ وہ گھر اس کی اولاد کا مستقبل ہے. جس طرح بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا، آدمی چھریاں چاقو سنبھال کے رکھتا ہے کہ اس گھر میں چھوٹے بچے کوئی بھی کہیں نقصان نہ پہنچا دے، بڑے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو جو بھی آئے گی وہ عورت ہوگی اور اس کے منہ میں زبان بھی ہوگی. 1 دن جواب نہیں دے گی، 2 دن نہیں دے گی، مہینہ نہیں دے گی، آخر اس کی زبان کھل جائے گی. ہم جان بوجھ کے کھولتے ہیں، یہ ایک جھجک ہوتی ہے. یہ جب ہٹ جائے تو پھر انجن ہیٹ اپ ہو جائے نا، تو پھر مسائل اپنی جگہ پہ قائم رہتے. ایک دفعہ بات ہو جائے تو پھر وہ جھجک ختم ہو جاتی. لہذا اس کو رہنا چاہیے، اس حد تک نہیں گھر میں فساد مچانا چاہیے کہ بہو کو بولنا پڑ جائے، پلٹ کے وہ جواب دے دے. تو جو آئے گی وہ بھی عورت ہوگی، اور عورت گونگی بھی ہو نا تو پریشر کوکر میں نہ ڈالے، توے پر ضرور کھڑا رکھے. عورت گونگی بھی کافی. تو اگر تم عورت سمجھ کے اس کو نکال رہے ہو گھر سے اور دوسری عورت ہی لانی ہے، کوئی بکری نہیں لانی، تو پھر اس عورت کو رہنے دو. ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس میں آخر جوڑ جو جوڑا ہے اللہ نے جوڑا ہے نا، صبر کر جاؤ تھوڑا سا، دیکھو ہوتا کیا ہے. ایک بات ہوگا. دوسری بات یہ فرمائی کہ دیکھو تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں، ان من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تم ان سے خبردار رہو. اب یہ دشمنی اس طرح کی دشمنی نہیں ہے جیسے انڈیا پاکستان کی دشمنی ہے. یہ دشمنی ہے کہ جس طرح کوئی ایسا تقاضا کر دیا جائے کہ جو اس کی استطاعت میں نہیں ہے، اور اسے وہ تقاضا پورا کرنے کے لیے پھر کرپشن کرنی پڑے، رشوت لینی پڑے، سود لینا پڑے. یہ دشمنی. دشمنی یہ ہے کہ آپ انفاق کرنا چاہتے ہیں مگر ان کی وجہ سے نہیں کرتے. وہ منہ سے بے شک نہ بولیں، آپ سوچتے ہیں کہ یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں نے یہ خرچ کر دیا تو ان کا کیا بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اولاد، ان اولادکم مبخلتکم، تمہاری اولاد تمہارا بخل ہے. یعنی وہ جو ٹیومر ہے نا جس کے اندر بخل بھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تم بخل کرتے ہو، وہ تمہاری اولاد ہے. وَمَحْزَنَتَكُمْ،
اور تمہارا حزن ہے، اسی ٹیومر میں تمہارا حزن بند ہے، یہ تمہارا غم ہے، ان کی وجہ سے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، ان کی وجہ سے تمہارے بال سفید ہو گئے، ان کا کیا بنے گا، ان کے فیوچر کا کیا ہوگا، خود مر رہا ہے اور دھیان اولاد میں اٹکا ہوا ہے۔ یہ محزنتکم، تمہاری اولاد تمہارا حزن ہے، تمہارا غم ہے، اور تمہاری اولاد تمہارا بخل ہے۔ مبخلتکم محزنتکم، تمہارا بخل اور تمہارا غم، اور مجبنتکم، تمہاری بزدلی ہے۔ تم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے ہو، مگر پھر سوچتے ہو کہ یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اسکول پڑھ رہے ہیں، میں نے اگر پلٹ کے جواب دیا بات بڑھ جائے گی تو میں تو چھٹی پہ آیا ہوا ہوں، تو کیس بن جائے گا اور نوکری چلی جائے گی، میرے بچوں کا مستقبل کا مسئلہ ہے، اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں، بکریاں چرائیں گے، آج بھی چرا رہے ہیں، آگے بھی چراتے رہیں گے، مسئلہ تو میرے بچوں کا ہے۔ تو وہ سوچ تمہیں صبر پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے یار، جھگڑا نہیں بڑھا، یہ نہیں خیال آتا، خیال نوکری کا آتا ہے اور اولاد کے مستقبل کا آتا ہے۔ تو یہ تمہاری بزدلی ہے، یہ مجبنتکم ہے۔ تو یہ دشمنی اس طرح کی ہے کہ ان کے مشوروں کو، یعنی یہ کہ تمہارے اولاد اور تمہاری بیویوں کے مشوروں میں بعض تمہارے خلاف ہوتے ہیں۔ ہمارا بھی تو کوئی فیوچر ہے نا بھائی صاحب، صرف انہی کا تو نہیں نا۔ تو کہا تمہارے فیوچر کے لیے وہ صحیح نہیں، اور ہمارا فیوچر کیا ہے؟ آخرت ہے جس کی طرف جا رہے ہیں، رب کی رضا ہمارا مقصد ہے۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔ اگر ہم یہ بات کہتے کہ فلاں تمہارا دشمن ہے تو ہم کہتے اس کی ہڈیاں توڑ دو، اس کو الٹا لٹکا دو، اس کو بھوکا مارو۔ یہ بات کہنے کے بعد فرمایا وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور چیپٹر کلوز کر دو، پیج الٹ دو، وَتَغْفِرُوا، اور معاف کر دو، یعنی عیب پر پردہ ڈال دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی تو بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیا ہوا کہ دشمنوں کے خلاف پہلے کہا کہ میں تمہارے دشمن ہیں، کہا وہ جان بوجھ کے دشمنی نہیں کرتے، اور بعض دفعہ وہ کرتے نہیں، ہم خود وہ دشمنی سوچتے، کہیں دیکھو ان کا پیار، ان کی محبت تمہیں صراط مستقیم سے نہ ہٹا دے۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا کرو، اعفاء وَإِن تَعْفُوا، معاف کر دو، یہ پہلی بات۔ وہ جو آخر والا ہے وَتَغْفِرُوا، تو ہم وہ کیا کہتے ہیں؟ معاف کر دو۔ تو پہلے کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا، معاف کر دو، معاف کرو یہ ہے، یہ معاف کرو ہے پہلے والا۔ دوسرا یہ ہے وَتَصْفَحُوا، ہر بات پہ عدالت مت لگا لیا کرو، گھر والوں کا کورٹ مارشل مت کیا کرو، اوائڈ کر دیا کرو بات کو۔ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ تم اولاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رکھا کرو اور ان کا کورٹ مارشل کرتے رہا کرو، اور چھوٹی چھوٹی سی بات پہ جناب علی عدالت لگا لیا کرو۔ اس طرح گھر کا روب ختم ہو جاتا ہے۔ روب اسی میں ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاکم عوام کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے وہ ان کو فاسق بنا دیتا ہے۔ فاسق کا مطلب ڈھیٹ۔ آپ کے بچے نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، آپ نے دیکھ لیا کہ بچہ جماعت میں نہیں، آپ گئے اور آپ نے پوچھا نماز پڑھی تھی، اور وہ کہتا جی پڑھی تھی۔ آپ کو پتا اس نے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، لیکن اب آپ عدالت مت لگائیں، اس نے آپ کے ڈر سے جھوٹ بول دیا نا، اس ڈر کو کم از کم قائم رہنے دیں۔ جماعت سے نہیں پڑھی، جماعت کے بغیر پڑھ لی ہوگی، پڑھ لے گا۔ لیکن جب آپ اس قسم کا محاسبہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کو ڈھیٹ بنا دیتے ہیں۔ لہذا اعفاء اور صفح و تصفحوا، گزر کر دیا کرو، پیج الٹ دیا۔ دیکھنا صفحہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آئے، جب آپ پلٹتے ہیں تو پچھلے والے کو آپ اوجل کر دیتے ہیں، تو کہا کہ وہ اوجل کر دو، ایسے کر دو، پلٹ دو صفحے کو، جیسے ہوئے کچھ نہیں۔ اور اگلی بات سب سے اہم ہے، وَتَغْفِرُوا، مغفر کہتے ہیں یہ جو آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں
اور جنگ میں جو سر کے اوپر پہنا کرتے تھے تلوار کے وار سے بچنے کے لیے، خود جسے کہتے، اس کو کہتے مغفر۔ اندر کیا کوئی پتہ نہیں چلتا، ہیلمٹ پہنا ہوا ہو تو اندر کون ہے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ کہا وَتَغْفِرُوا، تم خود ڈال دیا کرو اپنے گھر والوں اور اپنی اولاد کے عیب پر، وہ زیادہ حقدار ہیں کہ تم چھپاؤ ان کو۔ سب سے زیادہ حق اولاد کا ماں باپ پر ہے کہ وہ ان کے عیبوں کو چھپائے۔ ان کا افشا کر دینا، اولاد کو بدنام کر دینا، اور ہو سکتا ہے کہ جن سے آپ گلہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، اور آپ کے بچے کے اندر 2% عیب ہے، جس سے آپ گلہ کر رہے ہیں اس کے اندر 80% عیب ہے، وہ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اپنے بچے کا گلہ کر رہے ہیں۔ تو اپنے پیٹ سے خود کپڑا اٹھانا ہے، بچہ تو وہ آپ کا ہے۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اپنی بیٹی کی شکایت کی، تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت برے باپ ہو۔ بیس الاب انت، تو بہت برا باپ ہے، تیری بیٹی اس چیز کی زیادہ حقدار تھی کہ تو اس کے عیب کو چھپاتا۔ تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ اولاد کے کپڑے اتار دیے جائیں، اور صحابہ نے بھی اس کو بڑا ڈانٹا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ نیکی ہے؟ کسی کے عیب کھولنا نیکی نہیں ہے تو اپنی اولاد کے کھولنا کہاں نیکی؟ تو وَإِن تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اللہ بھی تو تمہارے کتنے عیبوں کو ڈھانپے پھرتا ہے۔ تم معصوم ہو، تمہارا سارا ڈیٹا محفوظ ہے ہمارے پاس، اولاد کی عمر میں تم نے کیا کیا ہوا ہے وہ بھی سب ہمارے پاس محفوظ ہے۔ حاجی صاحب اپنے بچپن کو دیکھو، عیب کو چھپاؤ، تربیت کرو ان کی، نہ کہ اس کو افشا کرو، پانی دو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پودا جو ہوتا ہے وہ جب آپ آ کے لگاتے ہیں 15 20 25 روپے کا ہوتا ہے، تو اس میں ساری ٹہنیاں نہیں اگتی، اس میں کچھ ٹہنیاں ایسی ہوتی ہیں جو سوکھ جاتی ہیں، لیکن آپ اس کو ناخن سے چیک کرتے ہیں، جو ہری ہوتی ہے اسی میں سے پھر درخت نکلتا ہے۔ تو اگر اس میں 2 4 عیب ہیں، وہ سوکھی ہوئی ٹہنیاں، تو اس کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں۔ ان کو پانی دیں، ان کو پروموٹ کریں، وہ اچھائیوں پر غالب برائیوں پر غالب آ جائے گا اپنی اچھائیوں کے ساتھ۔ اور اللہ پاک بھی تمہارے، کیا بات ہے، کتنی پیاری بات کہی ہے کہ تم قدم قدم پر کرتے ہو۔ اگر ہم ایکشن لینا شروع کر دیں نا، اگر ہم کورٹ مارشل شروع کر دیں، ہم مارشل لا عدالت لگا لیں، ہم قدم قدم پر حساب لینا شروع کر دیں، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، میں زمین کی پشت پر چلنے والا کوئی نہ چھوڑوں، اور میں تم سے زیادہ با اختیار ہوں، اور میں خالق اور رازق ہوں، جو تم ان کو کھلاتے وہ ہم نے دیا ہے، اس کے باوجود ہم درگزر سے کام لیتے اور کائنات کو چلائے پھرتے۔ اس لیے کہ جب ہر بات پہ محاسبہ ہو تو پھر نظام ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر اللہ پاک ہر روز حساب لینا شروع کر دے تو پھر کائنات ختم کر دے نا، پھر چلے گی نہیں۔ اگر عیب داروں کو مارنا شروع کر دے اللہ پاک تو ہم تو چلنے کے قابل نہیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ کوئی چلنے والا ہے زمین پر میں نہ چھوڑوں، تم سارے گناہگار ہو، تم سارے مجھے غصہ دلاتے رہتے ہو اور میں تمہیں بخشتا رہتا ہوں، تم آ کے معافی مانگتے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، دیکھو وہ تو جب پلٹ کے آتے ہو تمہارا پلٹنا قبول کر لیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ تم کیا کرو گے، تم پھر کرو گے۔ کتنا پیار ہے یار اللہ پاک کو ہم سے، وہ جانتا ہے کہ اس توبہ کے باوجود ہم نے کیا کرنا ہے، پھر بھی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ کہا اس طرح بنو گے رب الاسرا، ہیڈ آف فیملی، وہ رب کائنات ہے نا، کہا میں صبر کرتا ہوں، میں صبار ہوں، میں صرف صابر نہیں، میں صبار ہوں، میں بہت زیادہ صبر کرنے والا ہوں، اور تم بھی صبر کرو، اس لیے کائنات چلائے پھرتا ہوں۔
نظام چلا رہا ہوں. جس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نہیں چھوڑوں گا، اس دن پھر میں کائنات کو لپیٹ لوں گا. یہ دو چیزیں کبھی چل نہیں سکتی ہیں. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس طرح تم دفتر بند کرتے ہو ہم کائنات کو اس طرح لپیٹ لیں گے. پھر محاسبہ شروع ہو. دنیا محاسبے کی جگہ نہیں ہے. کہا گیا کہ یہ جو گھر ہے نا، تم رب الاسرہ بنے ہو نا، تو دل اتنا رکھو گے تو گھر چلاؤ گے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں، نبی کو جب امت سونپی جاتی ہے اور اسے امت کا نبی بنایا جاتا ہے تو بکریاں چروائی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کو نبوت سے پہلے بکریاں چروائی گئی. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ پتہ ہے تمہیں کہ کس دن ہم نے فیصلہ کیا کہ اب تمہیں نبوت دے دینی چاہیے. نبی جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں بھی پرافٹ ان ویٹنگ ہوتا ہے. جیسے پریزیڈنٹ 2 مہینے پہلے منتخب ہو جاتا ہے نا امریکہ کو، وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے لیکن ان ویٹنگ ہوتا ہے، سٹنگ ابھی کوئی اور ہوتا ہے. نبی جو ہے وہ اپنی، اس لیے نبی جب اعلان نبوت کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بعثت، ایکٹیویٹ کرنا. یہ بعثت ہے، موجود ہوتا ہے. ہم قیامت کے دن اٹھیں گے، ہمارا بدن بھی موجود ہوگا، کہیں بکھرا ہوا ہوگا، فولڈر پتہ نہیں کہاں کہاں ہوں گے، لیکن روح اپنی جگہ موجود ہوگی، بدن کے ٹکڑے اپنی جگہ موجود ہوں گے. اللہ پاک ان کو ایک کلک کے ساتھ اکٹھا کر لے گا پوری کائنات. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو اٹھا کھڑا کرنا ہمارے لیے ایک جان کی طرح کا معاملہ ہے. ہمیں کوئی اتنی زیادہ تردد کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی مشقت کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو فرمایا موسیٰ بکریاں تو چرا رہا تھا، ایک بکری تیری بھاگ گئی، اب تو اس کے پیچھے پیچھے، تو رحم کی وجہ سے اس کے پیچھے ہے، اس کو بلا رہا ہے اور وہ تیرے ڈر سے بھاگ رہی ہے، یہاں تک کہ تو نے اس کو پا لیا اور پھر تو نے اسے دلاسا دیا، اسے پیار کیا کہ تو نے اپنی جان پر کتنی مشقت کی ہے بھاگ بھاگ کے. فرمایا موسیٰ اس دن ہم نے کہا کہ موسیٰ میچور ہو گیا، اب اسے امت دے دینی چاہیے. ڈر اولاد کے اندر اپنی جگہ پر ہو، لیکن آپ کے اندر پیار ہو، تب کائنات چلتی ہے، تب گھر چلتا ہے. اللہ پاک بھی فرمایا وَيَدْعُوَكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ، اوے اللہ تمہیں بلا رہا ہے مارنے کے لیے نہیں، تاکہ تمہیں معاف کر دے. لِيَغْفِرَ لَكُمْ. بعد دفعہ ایسا ہوتا ہے نا گھر میں، وہ ماں بلاتی ہے، آ بیٹا آ جاؤ روٹی کھا لو، بندے کو یہ سیاست کر رہی ہے، دوڑ تو گلی میں سکتی نہیں میرے پیچھے، لہذا آپ یہ مجھے نا پکڑنے کے چکر میں ہے. تو پھر اس کی طرف دیکھ، تیرے منہ تو دسن ڈیا، تو ماریں گے. اور نہیں پتر میں نے نہیں مانگا، نہیں تیرے منہ تو دسن ڈیا، پہلے چہرہ بھی بناؤ نا پیار والا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہیڈ آف فیملی ہونا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، کلیجہ اتنا رکھنا پڑتا ہے. گھر والوں کو بھی، ادھر بھی اولاد کو بھی سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک، اگر تم معاف کر دو، چیپٹر کلوز کر دو، ہر گناہ مت ڈسکس کرتے رہا کرو، ہر ان کی کمزوری، ایک دفعہ بات ختم ہو گئی، آپ نے معاف کر دیا تو آپ ڈیلیٹ کر دیں نا اس کو. آپ بیک اپ میں کیوں رکھ لیتے ہیں اس کو؟ اور پھر جب کوئی سال 2 سال بعد معاملہ ہوتا تو پھر وہی گناہ پکڑ کے تم لے آتے، تو نے فلاں زمانے میں یہ کیا، تو بات ختم ہو گئی ہے. پچھلے اس کی کمزوری کو آپ ڈسکس مت کریں، جو موجودہ مسئلہ ہے اس کو ڈسکس کریں. اسی طرح معاملہ گزر رہا اور بیوی کے ساتھ ذرا سی چپکلش ہوئی، اور وہ شادی والے دن سے انہوں نے شروع کیا، پھر اس نے یہ بھی کہ اس کے بعد تم 6 بچے پیدا کر چکے ہو یار، ابھی تک وہ گناہ ختم کوئی نہیں ہوا اس کا، بیچاری کا قصور. تو جو بھی یہ کرتا ہے کہ جی پہلے بھی تو نے یہ کیا، یہ غلط چیز، عیب چھپا دو. اچھا، اب یہ جو میاں بیوی ہیں، یہ جو مستقبل کی نسل آ رہی ہے، یہ اس کی اساس ہیں. یہ جتنا ان میں پیار محبت ہوگا، گھر کے اندر سکون ہوگا، آنے والی نسلیں اس میں محفوظ بھی ہوں گی، ذہنی طور پر بھی وہ صحت مند ہوں گی، جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوں گی، معاشی طور پر بھی صحت مند ہوں گی. ماں کے پیٹ میں بچہ اور آپ نے ٹینشن دی ہوئی ہے، چولہا جو ہے وہ جلایا ہوا آپ نے ہلکا ہلکا ہلکا، ساس نے بھی اور بیٹے نے بھی. تو اکثر و بیشتر ایسی خواتین کے یہاں بچے جو پیدا ہوتے ہیں
وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں. تو آپ نے جب زمین میں آپ ایک بیج بو دیتے ہیں تو پھر آپ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ بیج مر جائے. تو آنے والی نسلیں ان دو پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر یہ ٹھیک رہیں گے، گھر پرسکون رہے گا، تو اگلے سارے مراحل پرسکون ہوں. اب رہا اولاد کا معاملہ. اولاد سے ہمیں بڑے گلے ہیں. آج کی اولاد پہ تو بہت زیادہ گلے ہیں ماں باپ کو، اور وہ اپنے زمانے کو یاد کرتے ہیں کہ جی ہم بھی کسی کے بچے ہوا کرتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اولاد ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان کی زندگی کے بارے میں 90% فیصلے ہم ان کے پیدا ہونے سے پہلے کر چکے ہوتے ہیں. 8% فیصلے ان کے پیدا ہونے کے بعد بھی ہم کرتے ہیں. 2% فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انہیں کوئی آپشن لینا ہوتا ہے، اور اس آپشن کے سامنے بھی ہم دونوں ہاتھ اور ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اولاد کی ماں ہم چنتے ہیں. اولاد کے پاس تو کوئی آپشن نہیں کہ وہ کہیں کہ جی آپ فلاں خاندان کی عورت کریں. اب اس عورت میں کتنی بیماریاں جینز کے اندر، اس کے ماموں، اس کے نانا، اس کا ننیال پورا ہم طے کرتے. اب وہ گنڈے تھے، بدماش تھے، 302 کیا ہوا تھا، یہ ہمیں دیکھنا تھا. بچہ تو وہاں سے فیکس نہیں کر سکتا تھا، دیکھنا کوئی اچھی ساری اماں چننا میرے لیے. یہ پہلا فیصلہ ہم نے کیا. بچے کا باپ اس نے طے نہیں کیا، کوئی کرائٹیریا نہیں دیا کہ میرا اس قسم کا باپ ہونا چاہیے. وہ ٹانگے والے کے گھر بھی پیدا ہو جاتا ہے بیچارہ. باپ ددیال، چچا، تایا، پھوپھیاں، ادھر خالائیں، ماموں، نانا، یہ سارے کس کا انتخاب ہے؟ ہمارا. اور بعد میں ہم طنز جو ہے وہ بچے پر کرتے ہو، تیرا ماما انجد ہے بھائی. اور ماما اس نے چنا ہے، لاٹری میں سے نکالا ہے، تم نے چنا ہے. اس وقت 3 سیرے باندھ کے تم گئے تھے. ماں ہم نے چنی، ننیال ہم نے چنا. باپ اس کا انتخاب نہیں ہے. ددیال اپنے کردار سمیت اس کا انتخاب نہیں. قوم اس نے نہیں فیصلہ کیا کہ کون سی قوم مجھے ملنی چاہیے. جس قوم میں چاہ پیدا کر لی، اور اب ساری زندگی اس نے اس قوم کا تعارف لینا ہے. اسی قوم کے نام سے وہ پکارا جائے گا، قوم بھی ہوگا. پھر بالوں کا رنگ، آنکھوں کا رنگ، ناک نقشہ، یہ یا ددیال پر ہوتا ہے یا ننیال پر ہوتا ہے، یا ماں پر جاتا ہے، ماموں پر جاتا ہے، باپ پر جاتا ہے، یا چچا پر جاتا ہے. یہ بھی ہم طے کر لیتے اس کے پیدا ہونے سے پہلے. اس میں اس کا اپنا کوئی انتخاب نہیں کہ میرے بال گنگریالے ہونے چاہیے. وہ بیچارہ 20-30 دے کے گنگریالے بناتا ہے، لیکن 2 ہفتے کے بعد صاف ہو جاتے. اچھا، بیماریاں، اس کی بیماریاں بھی ہم پہلے طے کر دیتے ہیں. وہ کچھ ماں سے آتی ہیں، کچھ باپ سے آتی ہیں. آواز، چال ڈال، ایون یہ کہ بہت ساری عادات، یعنی یہ جو ہم رش ڈرائیونگ کرتے ہیں، اب یہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ یہ ابا جی کا کمال ہے، جینیٹیکل ہے. یہ بندے کے اندر اس کا پاؤں بھاری ہے، تو وہ نہ بھی چاہے تو تھوڑی دیر بعد صبر کرنے کے بعد پھر پاؤں دب جاتا ہے. اس جینیٹیکل باپ سے آیا. یہ باپ کے پاس اس وقت سائیکل ہوتی تھی لیکن پاؤں بھاری ہوتا تھا. خیر، یہ بھی ہو گیا. بیماریاں بھی آ گئیں، اور بعض چیزیں جو ہمارے کردار میں ہیں وہ اولاد میں منتقل ہو جاتی ہیں، وہ فولڈر. اور میں یہ کہتا ہوں کہ موسٹلی ہم اپنی اولاد کو ایز اے ہارڈ ڈسک استعمال کرتے ہیں.
ہماری اولاد ہماری ہارڈ ڈسک ہے جس پہ ڈھیر کچھ ہم نے سیو کیا ہوا، بیک اپ میں رکھا ہوا۔ اب جب اس ایج میں اولاد پہنچتی ہے تو وہ فولڈر آٹومیٹک کھل جاتا ہے۔ ادھر ہم داڑھی والے ہوئے امامہ رکھا ہوا ہے، تو اب ہمیں کہ یہ بیٹا میں بدنام کر دے گا، موسٹلی وہ باپ کو کاپی کرتا ہے۔ پھر یہ پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں، ان بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز، ایک داغ کسی حادثے میں لگا ہے۔ میری دادی کو دادا جان نے مارا تھا، دور سے کوئی لکڑی پھینکی تھی، فرولنا جس سے وہ کام لیتے ہیں آگ کو فرولنے کا، وہ دور سے پھینکا تو وہ سیدھا آ کے لگا، اس نے یہاں سے ان کا ہونٹ کاٹ دیا۔ یہ ایک واقعہ تھا، حادثہ تھا۔ 4 بیویاں تھیں میرے دادا جان کی، اس لیے گھریلو معاملات میں مجھے بڑا تجربہ ہے۔ اور بھی میرے چاچے تائے 2-2 3-3 کر کے بیٹھے ہوں، کزنز میرے 2-2 3-3 کر کے بیٹھے ہوں، میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ تو مجھے اس چیز کا بڑا تجربہ ہے۔ اچھا، وہ دادی جان کو کٹ لگا تھا اس ایک لکڑی کی وجہ سے، ان کی پوتی میں وہ ٹرانسفر ہو گیا جینیٹکلی۔ دیکھیں آپ، اسی جگہ سے وہ پوتی کا ہونٹ جو ہے وہ ٹھیک اسی طرح کٹا ہوا ہے، اتنی جگہ میں کٹا ہوا ہے، جینیٹیکل وہ منتقل ہو گئے، فولڈر ادھر چلا گیا۔ تو بعض چیزیں کردار کی بھی، اب انہوں نے کہا کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں ان کی اولاد میں وہ نشے والا جو ہے وہ جین ٹرانسفر ہو جاتا ہے، نشئی جین۔ اور اگر وہ نشہ نہ بھی کریں تو ان کی نیند نشیوں والی ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ، یعنی اس کی اولاد جب سوتی ہے تو 10-10 گھنٹے سوئی رہتی ہے، لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ وہ سو گیا اور میں دھیرے دھیرے روتا ہوں۔ لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ اس نے نشہ کیا ہوا، حالانکہ بیچارے نے نشہ نہیں کیا، نشہ ابے نے کیا تھا، وہ جین نہیں اٹھنے دے رہا اس کو۔ تو کردار کی بہت ساری چیزیں یہ بھی ہم نے بیک اپ میں اولاد میں ہم رکھتے۔ اس پورے جو بھی اب تک کہانی بیان ہوئی ہے، اس میں آپ کو کوئی اولاد کا قصور نظر آئے؟ اب جب وہ ہمارے گھر پیدا ہو گیا تو نام بھی ہم نے اس کا رکھا ہے، محمد بوٹا، پیراں دتا، کالے خان، جمعہ خان، منگل خان، جو چاہے ہم نے رکھا۔ اس بیچارے نے کوئی فریاد نہیں کی کہ میرا نام کیا رکھنا ہے، جو بھی آپ نے اس کے گلے میں ڈال دیا، ساری زندگی وہ لویا خان کو لے کے چلتا رہا۔ کتنا معصوم ہے بیچارہ۔ ہمارے فیصلے، ہم نے صلیب اس کے کندھے پہ رکھ دی، ساری زندگی اس سولی پہ لٹکا رہتا ہے۔ نام ہم نے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اچھی ماں اور اچھا نام دو، اچھی ماں اور اچھا نام دو، اس لیے کہ وہ بے بس ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے اپنی ماں کا انتخاب، تم ان کے لیے اچھی ماں چنو۔ پودوں کے لیے اچھا مالی چنو۔ جب وہ پیدا ہو گئے ہمارے گھر کے اندر تو ہم ان کا آئیڈیل ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہم نے بھی بچپن گزارا ہے۔ ماں باپ انسان کے آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کو نیک پاک سمجھتا ہے، بے عیب سمجھتا ہے۔ باپ کو سب سے زیادہ دلیر سمجھتا ہے کہ جس دن غصہ آ گیا میرے باپ کو، گاؤں کا کوئی آدمی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا جس طرح میں کھڑا نہیں ہوتا، اور عقل مند ترین سمجھتا ہوں میں ان کو۔ اماں میری کبھی جھوٹ نہیں بولتی، بڑی مقدس چیز ہے۔ اچھا، پھر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ 4-4.5 سال میں جا کے بچے کو KG میں ڈالتے ہیں نا، 4-4.5 سال میں بچے نے جو بننا ہوتا ہے وہ سارا کچھ انسٹال اور ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہوتا ہے۔
اب بچہ جو کچھ بھی بنتا ہے وہ وہی فولڈر کھولتا ہے جو ہم نے اس کے اندر رکھ دیے. 4-4.5 سال میں جھوٹ ہم اس کو سکھا دیتے. وہ ہاتھ پیچھے کر کے کہتا کوئی نہیں میرے پاس. 4 سال کا بچہ کہتا کوئی نہیں میرے پاس. 4 سال کا بچہ آنکھیں بند کر کے سویا ہوا اور آپ اس کو بلا رہے ہیں اور وہ اٹھ نہیں رہا, جیلی نیند سویا ہوا. فراڈ آ گئے نا. اب یہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے, یہ فراڈ تھوڑے سے نئے ورژن آئیں گے اس کے, لیکن فراڈ نام کا فولڈر ہم نے اس کے اندر رکھ دیے. وہ ہم سے سیکھتا ہے. آپ دیکھتے نہیں, وہ اپنا جوتا نہیں پہنتا, آپ کا جوتا پہنتا ہے, بار بار گرتا ہے مگر پھر بھی آپ کا جوتا پہنتا ہے. وہ ابا بنتا ہے آپ کے جوتے میں پاؤں ڈال کے. اسے شوق ہے وہ ابا بنے. اب ابا اگر چور ڈاکو ہے تو یہ ابے کا قصور ہے, ابا جھوٹیا اور فراڈی ہے تو یہ ابے کا قصور ہے. بچہ تو ظاہر ہے ابے کو ہی فالو کرے گا نا, اس کا آئیڈیل ہے. بچی جو ہے وہ ماں کا دوپٹہ رکھ کے امی بنتی, تو پیدا ہونے کے بعد بھی ہم ہی ان کا رخ متعین کرتے ہیں. پھر جو سب سے بڑی بات ہے, دنیا نہیں, ان کی آخرت کو سامنے رکھیں. ہمیشہ کی زندگی کا تعین بھی ہم کر دیتے ہیں کہ ان کا مذہب کیا ہوگا. پیدا ہونے سے پہلے لکھوا دیتے ہیں کہ نہیں, مذہب اسلام, مذہب ہندو, مذہب عیسائی. کل مولود یولد علی فطرہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ چٹی سلیٹ کی طرح ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا. ابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں, اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. تو ان کے مذہب کا فیصلہ بھی ہم کرتے ہیں. 2% بچے بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتے. 2% بچے بھی, ہندوؤں میں سے 2% بھی مسلمان نہیں ہوں گے, عیسائیوں میں سے 2% بھی مسلمان نہیں ہوں گے, یہودیوں میں سے 2% بھی مسلمان نہیں ہوں گے. اسی مذہب پہ موسٹلی لوگ مرتے ہیں جو ماں باپ اس کے لیے طے کر دیتے ہیں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں, آپ بچے کے لیے چھوڑا کیا ہے آپ نے؟ کوئی جگہ نظر آتی ہے آپ کو؟ ایک جگہ ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ اپنے سیاست سوچنی شروع کر دیتا ہے کہ فلاں بہن کی بیٹی لاؤں گا میں, اور ان کو جا کے کہہ بھی دیتا ہے, ساتھ چائے پیتا اور ساتھ کہتا ہے تیرا جوائی آ گیا ہے بھائی بہن کو, اور بچہ ابھی سیدھا اپنے اوپر پیشاب کرتا ہے. یعنی یہ بھی ہم پہلے طے کر دیتے ہیں. ادھر امی جو ہے وہ اپنے بھائی کے گھر چلی جاتی ہے. یہ ہم کرتے ہیں. یعنی ایک فیلڈ ایسی تھی کہ کم از کم اسے پارٹنر اپنی مرضی کا چننے دیا جائے, اس کی پسند ناپسند پوچھی جائے, اس کے سامنے کوئی آپشن رکھا جائے. موسٹلی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, زیادہ تر ماں باپ یہ کر دیتے ہیں کہ بچپن میں ڈنگا لگا دیتے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ میرے عزیزوں میں جائے, اور بیوی کی یہ ہوتی ہے کہ یہ میرے بھائیوں بہن کے یہاں بیایا جائے. اور ابھی اس بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہے. ایک یہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں وہ اپنی مرضی کر سکے اور کہے کہ اپنا آپشن دے کہ جی میرے لیے آپ یہ کرائٹیریا ہے, اس قسم کی بیوی میرے لیے آپ ڈھونڈ دیں. اب وہ جب کرائٹیریا دیتا کہتا ہو تیری ماں BA پاس تھی اور میں نے بھی تو کی ہے نا بھائی, آپ نے کیا تو سزا اس کو تو نہ دیں, اس نے آ کے آپ سے اپلیکیشن دی تھی کہ آپ کریں. یہ اس وقت آپ کے سوچنے کی چیز تھی. اچھا, اگر وہ اپنی بہن کی بیٹی بیاہ کے لے آتا نا اور بعد میں وہ بیٹا شکایت کرتا کہ یہ ایسے کرتی ہے, تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میری بہن کی بیٹی کو الزام دے رہا ہے, تو وہ سیدھا کہتا ہو تیری اماں نال جن گزارا میں کیتا پتر. وہ بھائی اماں اس کی اماں ہے, یہ اس کی بیوی ہے, وہ تمہارا انتخاب تھا, یہ اس کا انتخاب ہے. یعنی اس میں بھی ہم ہاتھ آگے ایسے کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں اپنی مرضی نہیں کرنے دوں گا. یہ تو گستاخی ہوگی, بے ادبی ہو گئی ماں باپ کی کہ یہ شادی بھی اپنی مرضی سے کرے.
صرف خودکشی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے کہ آگ لگا کے کرنی ہے یا گولی مارنی ہے یا دریا میں چھلانگ مارنی ہے یا بلڈنگ کے اوپر سے کودنا ہے، یہ وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، جی اپنی مرضی سے نہیں سکتا۔ اور تعلیم کا فیصلہ دیکھا، مارکیٹ میں جا کے پوچھا، آگے پیچھے ساتھیوں سے پوچھتے رہے کہ یار آج کل کون سی چیز مارکیٹ میں زیادہ چل رہی ہے؟ کہتے ہیں جی آئی ٹی کی مارکیٹ ہے، کہتے ہیں جی اس کو آئی ٹی میں ڈالنا۔ آج کل جی انجینئر بنانا ہے جی، آج کل جناب علی فلاں فیلڈ میں زیادہ کام ہے، اس کو فلاں بنانا ہے۔ او بھائی صاحب یہ کوئی کمپیوٹر تھوڑا ہے کہ تم جا کے جناب علی خرید کے سیڈیاں لاتے رہو گے اور اس میں انسٹال کرتے رہو گے۔ زندہ انسان ہے ایک، اس کا بھی کوئی شوق ہے، اس کی اپنی ایبلٹی ہے، اس سے پوچھو وہ کس میں کشش محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے بھی فرائض بہت تھوڑے رکھے ہیں، نوافل کا رستہ کھول دیا ہے تاکہ انسان کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ ہو، اس کو سیٹسفائی ہونا چاہیے کہ یار اللہ پاک نے تو مجھے اتنا کہا تھا اور میں نے اتنا کر دیا ہے، اللہ پاک خوش ہوگا۔ یہ جو جذبہ ہے نا کہ اللہ پاک خوش ہوگا، اللہ پاک خوش ہوگا، یہ نوافل سے ہوتا ہے۔ وہ جو ہمیں گریس پیریڈ یا گرے ایریا دیا گیا نا کہ اس میں تم یہ کر سکتے ہو، یہ میری طرف سے کرنا لازم ہے ورنہ میں سزا دوں گا، یہ کر لو تو آگے میرا تقرب حاصل کرنے کے لیے تم ایکسٹرا روزے بھی رکھ سکتے ہو، ایکسٹرا نوافل بھی پڑھ سکتے ہو۔ اب جب بندہ وہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک شوق ہوتا ہے کہ ہاں یار میں نے یہ زیادہ کر دیا، اور زیادہ کرنے کا شوق اس کے اندر بڑھتا چلا گیا۔ اگر یہ ساری چیزیں اللہ فرض کر دیتا تو وہ سر پاؤں مار کے بھی تو کیا کرتا؟ اللہ پاک کا کہا ہوا پورا کرتا۔ اولاد کو پہلے ہی یہ دے دینا کہ بھائی اے لے کے آنا ہے، اے سٹار لے کر آنا ہے۔ اب اولاد اگر اے سٹار لے بھی آئے تو اس نے آپ کی ڈیمانڈ پوری کی ہے اور تھک گیا اس میں۔ آپ کو کہنا بھائی پاس ہو جاؤ بیٹا، اب وہ جو ایکسٹرا لے کر آئے گا نا وہ خوشی خوشی گھر آئے گا کہ تم نے کہا تھا پاس ہو جاؤ، یہ دیکھو لو میں اے لے آیا ہوں۔ یار اس کی خوشی کے لیے کچھ چھوڑو نا، کوئی جگہ چھوڑو نا جیسے اللہ پاک نے ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ اچھا حالات کیسے ہیں؟ ملک میں بجلی کوئی نہیں، ساری ساری رات لوگ سوتے نہیں، کچھ تو نہیں سوتے۔ یہ جو رات کے پیکیجز دے دیے ہمارے موبائل کمپنیوں نے، یعنی ہماری نسلیں خراب کی گئی نا باقاعدہ، کہ فری ساری رات بات کرو، اور وہ جو ایڈز دیتے ہیں اس میں وہ لڑکی سے ساری ساری رات چاند نظر آتا ہے چڑھتا اور چاند اترتا نظر آتا ہے، وہ لڑکی سے بات کر رہا ہے، تو یہ کیا تربیت دی جا رہی ہے؟ کچھ تو ساری رات ادھر لگے رہتے ہیں، اور جو سونا چاہتے ہیں ان کو مچھر نہیں سونے دیتا، گرمی نہیں سونی دیتی، بجلی کوئی نہیں ہے، صبح نے جا کے ماں کا سر پڑنا ہے، اور جب پڑے گا نہیں تو پھر نقل کرے گا نا، پاس تو ہونا ہے، فیس تو دی ہوئی ہے۔ سٹوڈنٹس پہ کہ جی سٹوڈنٹس دیکھیں جی یہ نقل کریں ٹی وی والے، اور کھانا خراب ہو، ان کو بیڑا غرق تم نے کیا ہے، ٹائم پہ تم نہیں سونے دیتے انہیں، اور آپ بڑے معصوم ہو کے کہتے ہو کہ آج کی نوجوان نسل تمہاری قربان کردہ ہے، یہ تمہاری ذبح کردہ ہے، یہ سارا میڈیا کا کمال ہے۔ جب وہ دن کو نہیں سوئیں گے، کلاس میں بجلی کوئی نہیں ہے، شمع جلا کے وہ پڑھتے ہیں، وہ پسینہ پونچھیں گے یا لکھیں گے، تو ان پہ ترس کھائیں خدا کے لیے۔ صرف عیب نہیں کہ وہ نقل کر رہے ہیں، نقل تو انہوں نے کرنی ہے، پیسے نہیں دیے انہوں نے، ان کا باپ پتہ نہیں کہاں منہ مار کے سارا دن مٹی میں مٹی بن کے کما کے لاتا اور اسکول والوں کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ فیل ہو جائیں اس لیے کہ بجلی کوئی نہیں۔ اور بجلی کیوں نہیں ہے آپ اندازہ کر لیں کہ ان پر جو حکمران مسلط ہیں وہ بھی ہم مسلط کرتے ہیں، ان کو تو رائٹ آف ووٹ ہی کوئی نہیں بیچاروں کو، ہم انہیں بلیم بھی نہیں کر سکتے کہ تم نے ووٹ دیا تھا، وہ بھی ہم دیتے ہیں۔ دادا یا ابا چودھری کی حویلی میں بیچ کے آتا ہے اپنی اولاد کا مستقبل ایک چھوٹی سی بات پر۔ یہ تو ہر لحاظ سے مظلوم ہیں، یہ ظالم نہیں ہے۔ یہ فرسٹریٹڈ نسل جب اس پہ ذرا سا دباؤ پڑتا ہے
پھٹ جاتی ہے. یہ خودکشیاں جو آپ نے پچھلے ایک دن میں 2 خودکشیاں ہوں، ایک ایبٹ آباد میں، ایک کراچی میں. بچہ ہے ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، ماں سے آ کے اس نے کہا کہ یا ماں سائن کرتی ہے یا باپ سائن کرتا ہے کہ رپورٹ پہ سائن کر دو تاکہ میں جمع کرا دوں، انہیں پتا ہو کہ سائن ہو گئے گھر والوں. اس نے کہا ہوگا ابو کو نہ بتانا. ماں نے سائن نہیں کیے، غصے سے فیل کیوں؟ باپ کے ڈر سے اس نے خودکشی کر لی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ باپ نہیں، یہ تو کوئی اور ہی بلا ہے. اور باپ ڈرنے کی چیز ہے. باپ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں آ کے دکھ شیئر کرتا ہے بندہ. وہ کیوں ڈرا باپ سے؟ اس لیے کہ باپ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. وہ بجلی کا سارا غصہ اپنے بیٹے پر نکالتا ہے، اس طرح مارتا ہے جیسے بھی بجلی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. تو آخر اس نے کہا تھا کہ آئی ایسی موج کے ساحل چھوٹ گیا، ورنہ اپنی کشتی کون ڈبوتا، زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے. اور ان کے تو بھی سارے ارمان پڑے ہوئے تھے. کیوں مرے وہ؟ کوئی ایسا خوف تھا نا کہ جس کے ساتھ جینا انہیں موت سے بدتر لگا. تو اس میں قصور ماں باپ کا بھی ہے. وہ باپ کے پاس آیا، میرے ساتھ چلو اسکول والے، اسکول سے وہ جو بچہ مبین، جس نے عبد المبین جس نے خودکشی کی ہے آگ لگا کے، تو باپ کے پاس آیا کہ اسکول والے کہتے ہیں باپ کو بلا کے لاؤ. اور باپ نہیں جا رہا، بھائی فن خان وہ اپنے مسئلے میں. اور پھر وہ کزن کو لے کے گیا. ادھر اسکول والے بھی ہٹلر ہیں، ان کی بھی تو رات کو بجلی کوئی نہیں نہ ہوتی، وہ بھی کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. پورا ملک بیڑیا بنا ہوا. جمعے کی نماز میں ایک پرانی جوتی پر 4 بندے قتل ہو گئے ہیں. دس از پاکستان. انہوں نے کہا تمہارے بیٹے نے میری جوتی اٹھائی. انہوں نے کہا نہیں اٹھائی. بھائی اٹھائی ہے، نہیں اٹھائی. 4 بندے. یہ جمعہ پڑھنے آئے تھے اور اس کی بجائے فلم دیکھنے چلے جاتے زیادہ اچھا تھا. پورا ملک بھیڑیا بنا ہوا ہے. باپ اور بیٹے نے بیک وقت ایک دوسرے کو گولی ماری ہے. باپ بھی مر گیا، بیٹا بھی مر گیا. تو جو بھی اس وقت سچویشن آپ کے سامنے میں نے ساری رکھی، اس میں اولاد کا قصور کہاں ہے؟ بتا دیجئے کہ یہاں پر اولاد کا قصور. ہم نے اچھا ہم بھی ان کی خیر خواہی سوچتے کہ اتنا پڑ جائے کہ کسی ایسے عہدے پر لگ جائے کہ اس کی تنخواہ اتنی ہو کہ یہ بیوی پاس رکھ سکے. یہ 2200 پہ بیوی نہیں رکھ سکے گا، کوئی 4,500 اس کی تنخواہ ہو. لہذا ہم نے اس کی صلاحیت دیکھے بغیر ایکسیلیٹر دیا ہوا. اور بھائی صاحب ساری کمپنیاں صرف انجینئروں سے چلتی ہیں. ایک کمپنی میں 150-200 انجینئر بھرتی کر لیا جائے تو چاہے وہ کنسٹرکشن کی کمپنی ہو چاہے ڈرلنگ کی کمپنی ہو، چل جائے گی. ایک بینک میں اگر 200 کا سٹاف ہے، سارے مینیجر بھرتی کر لیے جائیں، بینک چل جائے گا. ایک سوسائٹی میں سارے بابو ہو جائیں، مینیجر ہو جائیں، ڈائریکٹر ہو جائیں، سوسائٹی نہیں چل سکتی. یہاں روٹی پکانے والا بھی چاہیے، جوتے گانٹنے والا بھی چاہیے، میسن بھی چاہیے، مزدور بھی چاہیے، سٹیل فکسر بھی چاہیے، درزی بھی چاہیے. کوئی ماں درزی پیدا نہیں کرتی، وہ بھی نہلاتی ہے تو کہتی ہے میرا پتر بابو لگتا ہے، صاحب لگتا ہے. ارادہ کر کے کوئی ماں جوتے گانٹنے والا بچہ پیدا نہیں کرتی. ارادہ باندھ کے کوئی ماں اس گرمی میں 50 سیلسیس پر تندور پہ کھڑا ہو کے روٹی پکانے والا پیدا نہیں کرتی. آپ اس سے پوچھ لیں تندور والے سے. میرے والد صاحب نے تندور پہ کام کیا. اس سے پوچھ لیں کہ کیوں کام کرتے ہو، کہے گا اس لیے آگ کے سامنے کھڑا ہوں کہ میرا بیٹا یہ کام نہ کرے. اس کے اور آگ کے درمیان میں کھڑا ہوں، خود کو جلا رہا ہوں، مجھے پتا میرے سینے میں داغ آ گیا ہے. آپ ہیٹ پہ رکھتے ہیں، جتنی ہیٹ پہ وہ کھڑا ہوتا ہے اس پہ آپ چولہے کو اتنی ہیٹ پہ رکھ کے آپ کوئی سخت سے سخت گوشت رکھ دیں، آپ دیکھیں گلتا ہے کہ نہیں گلتا. اس کی چھاتی کے سیلز مر گئے بیچارے.
لیکن وہ اپنی اولاد اور آگ کے درمیان کھڑا اور اولاد کو کہتا ہو بیٹا پڑھ، تو اس آگ پہ کھڑا نہ ہو۔ ارادہ کر کے کوئی ماں روٹیاں پکانے والا بچہ پیدا نہیں کرتی، وہ آسمان والا طے کرتا ہے کہ معاشرے کی یہ ضرورت ہے۔ ایک ہی ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں، ان کے کیلیبر الگ ہوتے ہیں۔ ایک نہیں پڑھتا دکاندار بن جاتا، اور اکثر و بیشتر ماں باپ اسی کے ساتھ رہتے ہیں۔ جو پڑھ جاتا ہے وہ تو لندن فیملی لے کے رہتا ہے، وہ اس کو تو جنازے میں پہنچنا جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو ان کے کیلیبر الگ ہوتے ہیں، لہذا فیلڈ الگ۔ ایک دکاندار ہے، ایک جناب علی انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے۔ اس طرح یہ طے کر لینا کہ جو میں نے طے کیا ہے یہ وہی بنے گا، ورنہ میرے گھر سے نکل جائے، اور وہ دنیا سے ہی نکل جاتا ہے۔ آپ کو پتا جب ریزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں پاکستان میں تو نہروں کے پلوں پر پیرا لگ جاتا ہے، پولیس کی ایکسٹرا نفری منگوا لی جاتی ہے، اس لیے کہ ریزلٹ کے بعد بچے خودکشی کرنے دوڑتے ہیں۔ کیوں؟ باپ نے ایک ٹارگٹ دیا ہو تو، اور بھائی صاحب اللہ پاک نے بھی کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے، فیصلہ اللہ کا نافذ ہوگا، ماں باپ کا نافذ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی بچہ نالائق بھی ہے تو اسے مرنے پر مجبور مت کریں، آپ اللہ کے سپرد کریں اسے، وہ رزق دے گا، وہ رزق دے گا۔ پڑھے لکھے 2200 لیتا ہے بندہ، اور ان پڑھ ٹرک ڈرائیور جس کو سائن پڑھنا بھی نہیں آتا، ساتھ والے سے پوچھتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے، 4500 لیتا ہے وہ۔ رزق اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ دے گا اسے، اللہ کے سپرد کر۔ تم نے جو کوشش کرنی تھی لمٹس کے اندر وہ کوشش کرو، فیس فراہم کر دو، بچے کو سونے کے لیے ماحول فراہم کرو، بچے کو پڑھنے کے لیے ماحول فراہم کرو، گھر کے اندر ٹینشن کریٹ مت کرو، گھر میں ایسا ماحول مت بناؤ کہ بچے کو یہ انتخاب کرنے کا تم ماں چن لے یا مینو چن لے۔ بھائی او بھائی، تم دونوں ہی اس کی زندگی کی اساس ہو، تم دونوں ہی اس کے لیے اہم ہو، ماں کی قربانیاں بھی اس کے سامنے ہیں، تیری قربانیاں بھی اس کے سامنے ہیں، تم کیوں اس کو مجبور کرتے ہو کہ دونوں میں سے ایک کو چنے؟ یا تو تم دونوں میں سے ایک اکیلا پیدا کر لیتا نا، اس کو کر سکتے تھے تم۔ تو بڑا فن خانہ نے چودھری ہے، اکیلا بچہ پیدا کر لیتا اپنے پیٹ سے، نہیں کر سکا نا، تیری ضرورت تھی نا، وہ کیسے چھوڑ دے؟ جب تو نے چنا وہ کیسے چھوڑ دے؟ اپنا انتخاب اس سے چھڑواتے ہو تم۔ کبھی اولاد کو اس پہ مجبور، اولاد کے لیے ماں بھی عظیم ہے، باپ بھی عظیم ہے۔ تم اپنے جھگڑے خود مٹا لو، اولاد کو مت مجبور کرو کہ جی یا ماں کا ساتھ دے یا باپ کا ساتھ دے۔ گھر میں ایسی ٹینشن مت کریٹ کرو، کوشش کرو۔ باقی جو اس نے بننا ہے اللہ پاک بنا دے گا اس کو، رزق اس نے لکھا ہوا، اس کی فائل اپنی ہے۔ بہت سارے غریب ایسے ہیں، ہمیں جو اللہ پاک نے عطا کیا ہے ہمارے باپ دادا نے سوچا تک بھی نہیں، جو فائنینشل حالات تھے ان کے، یعنی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، نمک تک گھر میں نہیں ہوتا، اور اللہ پاک نے کیا عطا کر دی؟ یہ اس کا کمال ہے نا۔ ہمارے ماں باپ کی سوچ تو نہیں ہے نا، آپ کے ماں باپ نے آپ جہاں کھڑے ہیں، یعنی آپ گننے لگے تو آپ کے پیسے آپ نہیں گن سکتے۔ آپ کی گاڑی، آج آپ کی اولاد پراڈو سے نیچے گاڑی لینا اپنی توہین سمجھتی ہے، اور کل حالت یہ تھی کہ آپ کے والد صاحب جب تاریخ پہ جاتے تھے تو آدھی رات کو گدی پہ بیٹھ کے نکل پڑتے تھے، اس لیے کہ 18-20 کلومیٹر دور تھی عدالت، تو رات کو انہیں نکلنا پڑتا تھا عشاء کے بعد، تب صبح 7 بجے وہ عدالت میں پہنچتے تھے گدی پر۔ آج پتر پراڈو پہ ہے، یہ پراڈو دادا نے نہیں سوچی تھی کہ میرے رب کی عطا ہے تو اس کو بھی دے گا، اس پہ بھی بھروسہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بچے کو اچھالتے ہیں ہوا میں تو وہ کلکاریاں مارتا ہے، ہنستا ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو ہوا میں اچھالتے ہیں تو وہ کلکاریاں مارتا ہے، اس لیے کہ اسے اعتماد ہے کہ تھامنے والے ہاتھ موجود ہیں۔ اور جب تمہیں رب اچھالتا ہے تو پھر تم روتے کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ اعتماد نہیں ہے نا جو بچے کو باپ کے ہاتھوں پر ہے، تمہیں رب کے ہاتھوں پر نہیں ہے۔ یہ جو آزمائشیں ہیں نا، یہ رب کا اچھال ہے، انہی سے ترقی ہوتی ہے۔ یہ اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تھامنے والے ہاتھ موجود ہیں۔
اور مزے کی بات ہے کہ یہی بچہ جب خود گرتا ہے تو روتا ہے. بچہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جائے نا تو وہ کسی چیز کو پکڑ لیتا اور روتا کیا ہو مجھے بچا. اب اسے پتا ہے کہ میں خود گر رہا ہوں, لیکن جب باپ اچھالتا ہے تو اسے اعتماد ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, جس نے اچھالا ہے اس کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے گرنے نہیں دے. اس لیے کہا کہ جب گناہ کرو, گناہ ہو جائے تو روو, یہ تمہاری اپنی خطا ہے. لیکن آزمائش آ جائے رب کی طرف سے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, بچے اس میں جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی, کوئی اور مسئلہ ہو گیا, کاروبار کا کوئی مسئلہ ہو گیا, تو اس میں رونے کی بات نہیں ہے, اللہ پاک آسانی فرمائے گا, وہ موجود ہے. ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین. تو اولاد کو بڑے یعنی اس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. میں کہتا ہوں آپ میرے ساتھی یہاں سے گئے ہیں چھوڑ کر, کام کرتے تھے, کمپنی تھی ان کی, تو انہوں نے جا کے 80 لاکھ کی امپورٹ کی ہیچری وغیرہ فرانس سے, چوزوں کا انہوں نے کاروبار شروع کیا. تو آپ کو پتا ہے انہوں نے غالباً 6 مہینے کورس کیا چوزے پالنے کا. چوزے جیسی چیز, مرغی کا چوزا, اس کا موڈ کیسے ہوتا ہے, اس کے پانی پینے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے, ٹائمنگ کیا ہوتی ہے, خوراک آپ نے کس طرح دینی ہے, کتنی گرمی چاہیے, کتنی سردی چاہیے, کیا ہو ٹیکے انہیں کتنی کتنی دیر کے بعد لگانے, قطرے ڈالنے ان کی آنکھوں میں. چوزے پالنے کے لیے انسان کورس کرتا ہے, اپنے بچے پالنے کے لیے کوئی کورس نہیں کرتا. سمجھ لگی؟ یہ جو کائنات کا بوجھ اٹھانے والا ہے, نسلوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے, آنے والی نسلوں کا دادا پردادا ہے, اس کو پالنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی تربیت کی ضرورت نہیں, اور قرآن حکیم نے سب سے زیادہ گھر کو اپنا فوکس دیا ہے. گھر کی چھوٹی چھوٹی بات کو ڈسکس کیا ہے کہ اس گھر سے وہ انسان نکلنا ہے جس نے میرا نبی بننا ہے. اس گھر سے وہ انسان نکلے گا جس نے پھر آگے چل کے ابو بکر و عمر بننا ہے, جس نے 3 بر اعظموں کا بوجھ اٹھانا ہے. لہذا گھر کے معاملات کو ڈسکس کیا ہے. اور یہ جو بڑے بڑے انسان آج آپ کو نظر آ رہے ہیں فیصلے کرنے والے, یہ کل بچے ہی تھے. تو ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے. عام طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچے پر اعتماد کریں, اپنی زندگی میں اسے فیصلے کرنے کی ٹریننگ دیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, بچے کو چابی پکڑا دیتے, جا کے بیٹا ذرا سیلف مار دو, گاڑی سٹارٹ کر دو, آگے کر دو, پیچھے کر دو, تو وہ آہستہ آہستہ اس فیلڈ میں اس کو لا رہے ہوتے ہیں بچے کو. اچھا, بعض وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے چابی لٹکائی ہوتی ہے کچن میں, تو وہ کہتے ہیں کہ چابی کو ہاتھ نہیں لگانا میری گاڑی کو, اور بچہ ان کا جو ہے وہ 12ویں میں پڑھ رہا ہے, ابھی تک چابی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہو. ایک انداز یہ بھی ہے بچے پالنے کا. تو دیکھیں قرآن و سنت کیا کہتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور کس طرح سے پیار کرنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.